جی السلام علیکم ناظرین اساں اج موجود ہی سے مینا جعفر لغاری صاحبہ کلو who is the wife of great Jafar Khan Lagari and who is trying to continue the legacy of the great Jafar Khan Lagari by contesting, if she is not contesting the election herself لیکن کسی کی سپورٹ میں ہیں to continue the legacy. میڈم صاحبہ السلام علیکم اینڈ تھینک یو سو مچ. My pleasure, beta. Thank you for coming. تھینک یو میڈم صاحبہ. میڈم صاحبہ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ why would not you sacrifice the dual nationality to continue the legacy of سردار جعفر خان لغاری؟ ڈائریکٹلی آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں ان کی جگہ پہ اسی جامپور کے حلقے میں، جیسے جعفر خان لغاری ڈائریکٹ انوالو تھے ود دا پیپل آف جامپور، تو آپ براہ راست کیوں نہیں آتے سیاست میں؟ میرے خیال یہ بھی براہ راست ہے، ڈوئل نیشنلٹی کی وجہ سے نہیں ہے. اگر میرے پاس ڈوئل نیشنلٹی بھی نہ ہوتی شاید میں یہی کرتی جو آج کر رہی ہوں، اپنے عوام کو، جعفر کے گروپ کے ممبرز کو اور ورکرز کو چانس ملے، کیونکہ میں آج 100% یہ بلیو نہیں کرتی کہ ہم کسی چیز کے اوپر قابض ہو، اسپیشلی آن آر پبلک. ان کو حق ہے، ان کو چانس ہے، اور جب میں خود کر سکتی ہوں، مجھے ضرورت نہیں میں ایم این اے یا ایم پی اے بنوں کہ میں عوام کے لیے کچھ کروں. میں الحمدللہ یہ میرا گھر ہے، میرا وصیب پہ ادھر ہی ہوں گی انشاءاللہ، اور بغیر کوئی عہدہ میں ہمیشہ خدمت کروں گی. پچھلے 20 سال سے میرے پاس، میں تو ایم این اے ایک بار بنی تھی لیکن الحمدللہ یہی اپنے عوام کے ساتھ تھی، جو میرے سے ہو سکتی تھی میں نے کیا. سو آئی تھنک آپ لوگ بھی تھوڑا سا یہ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہیے کہ خود اولاد ٹھیکہ داری نہیں ہے، یہ ایک اوپن فیلڈ ہے، ہر ایک کو حق ہے ایجوکیٹڈ جیسے آپ لوگ ہیں. انشاءاللہ امید ہے ایک دن آپ لوگ فیلڈ میں آ جائے اور آپ لوگوں کا حق ہے کہ اپنے ریپرزنٹیشن آپ خود کرے. اوکے اچھا میم، موسٹلی لوگوں کی یہ کمپلین رہتی ہے کہ جو مینا جعفر لغاری صاحب ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتی لوگوں کے لیے ہمہ وقت اور ہر وقت. واٹس یور ٹیک آن دس؟ شاید وہ بھی صحیح بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اپنے ایک بھائی سے ایک عام سا انسان، کیونکہ میں جن تو نہیں ہوں کہ ہر جگہ ہو سکوں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھو، اور جس حد تک کر سکتی ہوں اپنے لیے، صرف یہ نہیں کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے یا شاباش لینے کے لیے. میں خود چاہتی ہوں کہ میرے ضمیر مطمئن ہو. الحمدللہ میں نے اپنے حد تک کوشش کیا ہے. اسی لیے بھی گوئنگ بیک ٹو یور فرسٹ کویشچن، بہتر ہے کہ میرے ساتھ ایک ٹیم ہو فیلڈ میں. اگر میرا انٹینشنز ہے، کیوں میں ہر چیز پہ میں خود قابض ہوں. میرے خیال ایک وجہ یہ بھی ہے سیاستدانوں کا کہ وہ ہر چیز اپنے ہاتھ تک رکھتے ہیں، اسی لیے کمپلینیں ہر ایک کے لیے آتے ہیں. جب یو ہیو اے گڈ پروگریسو ٹیم اور ہر ایک فیلڈ میں ہے اور ان کو ایکول اپرچونیٹی ملتا ہے، تو کیوں انشاءاللہ یہ گلا بھی لوگوں کا دور ہو جائے. اچھا میم، why do not you engage with the youth directly, which is the 60 to 70% of the population of Pakistan? اب کیا وہی ٹائم ہے کہ ہم وڈیروں کے ساتھ، جو بڑی عمر کے رسیدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ جائیں، ڈسپائٹ اگنورنگ دا یوتھ آف دا جہاں یا باقی ڈی جی خان کی یا ڈسٹرکٹ شاہجہان پور کی جو بھی ہے، آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ انگیج کیوں نہیں کرتی؟ یہ بھی لوگوں کی کمپلین ہے یا یہ ایک تاثر ہے لوگوں کا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے پورا فیلڈ کو اوپن کیا ہے یوتھ کے لیے. مرزا شہزاد آپ کے یوتھ سے ہے فار گاڈ سیک، اور دوسری طرف ایک ایجوکیٹڈ 292 پہ ایک ایجوکیٹڈ آپ کے انجینئر ہے. سو یوتھ ضروری نہیں کہ وہ 18 سال یا 20 سال کا ہو. یوتھ ایک گروپ، ایک عمر کا ہے جو اس میں مرزا شہزاد اچھا خاصا فٹ آ جاتا ہے. اور آئی تھنک ہی از اے ورکر. اگر کوئی یہ میرے اوپر بات بھی کرتا ہے، آئی تھنک یہاں تھوڑا سا میں اپنے ڈیفنس میں یہ کہوں گی کہ بہت غلط بات ہے. یوتھ اس سے زیادہ کیا. اور دوسرا وڈیرے، ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ وڈیرے کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ان کا بھی قصور نہیں ہے. اس وقت کا ڈیمانڈ ایسے تھا، ان کے سیاست ویسے تھے. سو ایک مائنڈ سیٹ میں چینج کرنے میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا. صحیح ہے ایسے. اچھا میم، اویس احمد خان لغاری، فاروق لغاری کی جو فیملی ہے،
دے آر گوئنگ ٹو دا الیکشنز لائک اے ڈائناسٹک پالیٹکس، موروثی سیاست کے ذریعے، پہلے دا گریٹ جمال خان، پھر فاروق خان، پھر اویس خان، پھر اب عمار کو بھی انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے. تو آپ نے جو آپ کے بلڈ ریلیشنز بھی ہیں ان کے ساتھ، سیم فیملی بھی ہے، لکاری فیملی، ویئر ڈڈ یو، آپ نے ان سے راہیں جدا کیوں کی ہیں؟ اور جعفر خان کے بعد آپ کے اتنے پولیٹیکل ڈفرینسز، میں اگین اپنی بات کو زور دوں گا، اسے پولیٹیکل ڈفرینسز، واٹ آر دا مین کیا ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فرسٹ آف آل میرے بلڈ نہیں ہے ان کے ساتھ، جعفر لغاری کا بلڈ ہے، ٹھیک ہے. میں افغانستان کی ہوں الحمدللہ. میں جسٹ سیٹلر ہیئر بیکاز آف مائی نکاح اینڈ میرج ٹو جعفر لغاری، تو وہ میرے خاندان کا نہیں ہے. اینڈ جعفر کے وفات کے بعد انہوں نے یعنی ہر ایک کا اپنا ایک منشا ہوتی ہے. میں اس کے یہ اٹس اے فیملی، ان کی فیملی میٹر ہے، لیکن میرا سسٹم اس لیے الگ ہے کیونکہ جعفر لغاری کا سیاست الگ تھا ہر ایک سے. آئی ایم آسکنگ دا پولیٹیکل ڈفرینس. یس دا پولیٹیکل ڈفرینسز میں کہہ رہی ہوں. جعفر لغاری کا پولیٹیکل اپروچ ڈفرینٹ تھا. جعفر واز اے ویری نوبل مین. وہ ایک لیجنڈ تھا اور ہے اسی لیے ہے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں راج کیا پیار اور خلوص سے. اور شاید یہ لوگ جو ڈائنسٹی سمجھتے، یہ تو ادھر بھی میں کبھی کسی چیز کو ڈائنسٹی سمجھتی نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے سے آگے چلنا کسی اور کا حق ہے. اور اگین یہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے، سیاست میں آنا تو ہم صرف خود کو حقدار نہ سمجھے، دوسروں کو بھی حق دے. بٹ جعفر بلیوڈ ان لونگ پیپل اینڈ رسپیکٹنگ پیپل. کبھی جعفر نے پولیس یا ٹرانسفرز یا ٹرانسفارمر بجلی کا سہارا نہیں لیا اپنے الیکشن کے لیے. اسی لیے آج بھی جعفر زندہ ہے بہت لوگوں کے لیے، اور مجھے فخر ہے کہ آج بھی جعفر کے لیے دعائیں ہو رہی ہے. میرے خیال ایک مسلمان کے لیے اس سے زیادہ اعزاز اور بڑا نہیں ہے. تو یہ میرا اسکول آف تھاٹ ہے. وہ ان کی ترتیب، ورک اور سیاست کی اپروچ الگ ہے، مجھ سے بہت الگ ہے. اچھا میم، آفٹر دا ڈیمائس آف دا گریٹ جعفر خان لغاری، اس کے بعد آپ نے جو پگڑی ہے وہ محسن لغاری کے سر باندھی. اس کے بعد بائی الیکشن پہ الیکشن بھی ادھر سے انہوں نے کنٹیسٹ کیا، اینڈ ہی فارچونیٹلی ون ود اے میسو گیپ جو ان کے اپوزٹ تھے. یا اچھا میم، اب جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں 2024، اب وہ منظر نامے سے کیوں غائب ہیں؟ اب کہاں پہ ہیں وہ؟ ہمیں کہیں پہ الیکشن کیمپین کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. وہ آپ کے بارڈر کی سائڈ پہ، آپ کی سائڈ پہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہے. ویئر از ہی ناؤ؟ فرسٹ آف آل میں نے جو پگ رکھا وہ سیاسی پگ تھا. جعفر دا ایکچوئل پگ کے حقدار میرے بیٹی ہے یا میں خود ہوں. آئی ڈونٹ بلیو ان دس کیونکہ ہر ایک آ کے آپ کا پگ لے. وہ سیاسی پگ تھا کیونکہ جعفر نے اپنی زندگی میں اس کو اپنے ایم پی اے اور آگے اس ایریا کے لیے خدمت کے موقع دیا تھا. تو اور اچھا بندہ بھی ہے، نیک ہے، سچا ہے، وہ جو لوگ کہے اس کے بارے میں. بٹ ہی از اے نوبل مین. لیکن اس کا سیاست سے ریٹائر ہونا ان کا اپنا ایک فیصلہ تھا، اینڈ آئی ہیو ٹو ریسپیکٹ دیٹ. ویئر از ہی ناؤ؟ I really don't know. I think in Lahore. ویئر از ہی ناٹ کیمپیننگ ان دس؟ کیونکہ میں نے کہا نا وہ سیاست سے ریٹائر ہوا، اس کی اپنی مرضی ہے. ہم سمجھتے کہ آپ ایک خاندان کی ہے تو آپ کے اوپر واجب ہے. میرے اوپر آج ادھر ہونا واجب نہیں ہے. میرے لیے صرف اس لیے واجب ہے کہ میرا جعفر نے مجھے یہ ڈائریکشن دیا تھا کہ میرے لوگوں کو تکلیف نہ آئے. اگر شاید اویس لغاری اس انتہا تک نہ جاتے، شاید آج میں بھی ان کو ادھر ہی ویلکم کہتے. آپ کس انتہا کی بات کر رہی ہیں؟ جو بائی الیکشنز کے میں ہوا عوام کے ساتھ، اٹ واز این آئی اوپنر. شاید اللہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ ادھر آئے. اور ابھی الیکشنز میں جو کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، ٹرانسفرز، دباؤ، پولیس، یہ تو نہیں ہے ترتیب الیکشن لڑنے کا، یہ تو نہیں ہے.
یہ اویس غاری کے الفاظ ہیں کہ دس از ناٹ می ان دا پرائیویٹ میٹنگ. انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ می. وہ جو یہ سب کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, دس از دا تھرڈ ان ڈیموکریٹک قوتیں ہیں, وہ ہیں انوالو, اس میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خود مجھے بھی ڈی فیم کر رہی ہیں یہ چیزیں, یہ تو ساری ہو رہی ہیں. ان کا تو یہ ہے اسٹانس اس میں. اوکے آئی ایم گلیڈ ٹو ہیئر دیٹ کہ اٹس ناٹ ہیم، لیکن اس نے خود اپنے منہ سے کافی لوگوں کو کہا ہے کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا. سو آئی ڈونٹ نو وٹ از دا ٹروتھ اینڈ مجھے پر سچائی کا پتہ نہیں، کیونکہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے. اچھا میم، ہم پچھلے دنوں سروے کرنے کے لیے آئے ادھر رامپور میں. اٹ واز ویری انفارچونیٹ اینڈ ہمیں بڑا تعجب ہوا یہ دیکھ کے کہ موسٹ آف دا پیپل آر ناٹ فیملیئر ود الیکشن سیمبل، کہ یہاں پہ الیکشن کنٹیسٹ کون کر رہا ہے پی ٹی آئی کا. ایک بندے سے میں نے پوچھا کہ آپ نے ووٹ کس کو کرنا ہے، ہی سڈنلی سیڈ کہ میں نے عمران خان کو ووٹ کرنا ہے. دین آئی آسکڈ کہ یہاں پہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ کون ہے، تو ہی سیڈ جعفر لغاری. آئی سیڈ ود اے ویری ڈیو ریسپیکٹ دیٹ ہی از نو مور ود اس. پھر اس نے کہا ہے اچھا یہ بات آپ کہہ رہے ہیں. اینڈ اس طرح کے 5-7 بندے آئے جنہوں نے کہا دیٹ وی ہیو ٹو ووٹ جعفر. میرا کہنے کا مطلب دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از پولیٹیکل اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں. وہ جو ان کو لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جو بلے کا انتخابی نشان ہے یہ ہم سے چھین لیا گیا ہے. تو یہ آپ نہیں سمجھتی دیٹ دس از اے پولیٹیکل فیلئر جو بندہ پی ٹی آئی کا یہاں پہ کنٹیسٹ کر رہا ہے؟ نو ناٹ ایٹ آل. جعفر لغاری خود ایک لیجنڈ تھے، ادھر اس کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے، اینڈ آئی ایم ہیپی ٹو کیش دیٹ. اور میرے خیال یہ پی ٹی آئی میٹر میرے لوکل پالیٹکس سے بہت اوپر پالیٹکس ہے. سو لیٹس کیپ دیٹ آن دا سائڈ. میں ادھر ہمارے گروپ جعفر لغاری گروپ ماشاء اللہ بہت سکسیزفلی اور اچھے طریقے سے جو چاہیے وہ کل 8 تاریخ کو کیا ہونا ہے فیصلہ اللہ پہ ہم چھوڑتے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اویئرنیس جنرلی ادھر یہی سسٹم رہا ہے نا کہ بڑے فیصلہ کرتے بڑے. آئی ڈونٹ نو اس بار تو ویسے الیکشن کی ماحول الگ ہے. ہم نے کافی لیٹ بھی شروع کیا اور ٹائم کی وجہ سے بھی وہ، بٹ الحمد للہ ایم کنٹینٹ. میرے جعفر کا اپنا ایک ووٹ بینک ہے جس کو میں بہت خوش ہوں تو ان شاء اللہ اویل. سو ہو ڈو یو آس سپورٹ؟ آپ کس کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ کانسٹیچوینسی 185 ڈی جی خان جہاں پہ سرتاج گل صاحبہ اور محمود قادر لغاری صاحبہ، اور اس کے بعد 186 میں جہاں پہ اویس لغاری کا مقابلہ ماہر سجاد صاحب کے ساتھ ہے، اور راجن پور میں جہاں پہ عاطف خان کا تھریشک جو ہیں ان کا مقابلہ ہے عمار خان سے. آپ ان تینوں حلقوں میں کن کن کو سپورٹ کر رہی ہیں یا کن کو جیتتا ہوا دیکھ رہی ہیں آنے والے دنوں میں؟ بیٹا آپ بہت وائڈ سلیکشن پہ گئے. میں دیرا کا اتنا فالو نہیں کر رہی ہوں کیونکہ ہم اتنا بزی ہیں اپنے حالت پہ ادھر. تو چھوٹی کیونکہ وہ بھی ہمارا گھر ہے، تو لیٹس سی اٹس گonna بی اے گڈ فائٹ بٹوین آل آف دم. لیکن ادھر جو ہے ہمارا ایک پینل ہے عاطف خان کے ساتھ جو آزاد گروپ ہم کہتے ہیں، اور الحمد للہ 293 پہ ہمارا مرزا شہزاد ہے، اور انشاءاللہ کہ 292 پہ ہمارا میرا گروپ کا ہمارا ذوالفقار خان امدانی ہے، اور این اے پہ عاطف خان دریشک ہے. تو اللہ کرے. اچھا میم، جو آپ کے بائی الیکشنز بھی ہوئے جعفر خان لغاری کی سیٹ پہ، جعفر خان کے جو ورکرز تھے ان کو ڈائریکٹلی ان کے گھر ریڈ کیا گیا، کریک ڈاؤن کیا گیا، ان کو جیل بند کیا گیا، ان کی عورتوں کو گھسیٹا گیا ایون گھر کے اندر ریڈ کے دوران. اور اب بھی وہی ہو رہا ہے. جعفر خان کے ورکرز سے مراد ڈائریکٹلی آپ کے ورکرز ہیں، آپ کے ساتھی ہیں. تو ہاؤ ڈو یو سی دس reality happening to your activists and the workers directly? بائی الیکشن میں تو بہت شدت سے بہت کچھ ہو رہا تھا. اس الیکشن میں کیونکہ ہم اسٹینڈس بھی انڈیپینڈنٹ لیے ہیں، اینڈ ہوپ فلی بینکنگ آن جعفرز ووٹس، اینڈ ہم کسی کو تنگ نہیں کر رہے. ہم کوئی لا بریکنگ گروپ ہے ہی نہیں ہے، یا
خدا نخواستہ ایسے ہم سوچ نہیں رکھتے کہ ہماری وجہ سے کوئی اسٹیٹ کو پرابلم ہو. تو آئی ہوپ کہ یہ مسائل پر پیش نہ آئے اور نہ اینڈ اٹس ناٹ ایون نیسسری. اور جو آتا ہے مجھے جو شنید میں ہے کہتے کہ اویس لغاری ڈائریکٹلی یا گرجانی انوالو ہے بٹ اٹس انفارچونیٹ کیونکہ ہم سب کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہیے اینڈ وی شوڈ بی ایبل ٹو پرفارم اینڈ فیصلہ اللہ پہ ہم چھوڑیں گے. اچھا میم, what the message you want to give the women of Dera Ghazi Khan, because you are the greatest inspiration for them. جب آپ کو وہ دیکھتے ہیں تو because we are living in the male dominant society, frankly speaking, تو how do you see this, اور آپ ان عورتوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے who are being suppressed and subjugated by the male, and آپ کیا سمجھتی ہیں ان کی طاقت کیا ہے, and what message you want؟ ایک عورت کی طاقت ان جنرل بہت ہے لیکن میں یقین کر میں اپنے اس علاقے کو سپریس نہیں سمجھتی. ادھر کے میل ممبرز جو ہے بہت رسپیکٹیبل ہے. میں خود ایک عورت ہوں. میں میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں مجھے ماں یا بہن کی درجہ دیتے ہیں. اس سے بڑھ کے میرے لیے عزت کیا ہو سکتا ہے. تو جب سے میں آئی ہوں, آپ کے نہیں میرا 28 ایئرز ہوا ہے, لیکن میرے جب سے میں پاکستان آئی ہوں ریلی میں فیلڈ میں تھی, عوام کے ساتھ ہوں تب سے, اور سوائے رسپیکٹ اینڈ لو مجھے کچھ نہیں ملا. عورت جب خود ایک ہمیں اسٹینڈ لینا چاہیے اپنے دائرے میں رہ کے. ہمارا ایک کلچر ہے, ہمارا ایک اپنا ایک سسٹم ہے, اور ماشاء اللہ آئی تھنک اسپیشلی جب آپ کی عورت گھر کو صحیح طریقے سے سنبھالیں گے, اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں گے, اسی سے ان کی چینجز, بیکاز ماں کے ساتھ اولاد زیادہ ہوتے ہیں. اینڈ عورت خود کو کمزور نہ سمجھے, چاہے وہ شادی شدہ ہے, چاہے وہ جوان ہے, یا چاہے وہ میری طرح کوئی بیوہ ہو. ہم کمزور نہیں ہیں, ہم مظلوم نہیں ہیں, بٹ لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے. اور میں نے کبھی خود کو یہ نہیں سوچا کہ میں کوئی مرد سے مقابلہ کروں یا جعفر خان کے ساتھ. میرا اپنا ایک پہچان ہے, میرا اپنا ایک وجود ہے, اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے وومن, اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مدر, اے وائف, اینڈ to all of them, a sister, a mother figure. So it's a very powerful stage of life. So inshallah, hopefully every woman can see their strength of how brave you actually can be. Ma'am, what are your can you finish it over here or later آ جائے گی ابھی آئے گا, ایک سیکنڈ. کنٹینیو. ہاں last start. So, ma'am, what are your future political goals or plans? ویل ابھی تو انشاءاللہ 8 تاریخ کا انتظار ہے. تو خیر ہو, میرے اپنے ٹیم, میرے گروپ جعفر لغاری گروپ انشاءاللہ تعالی جیت جائے. یہی خیر سے انشاءاللہ امید انشاءاللہ یہی ہے میرا گول. سچ نتھنگ, یہی تو کنٹینیو جعفرز لیگیسی, دروازہ اس کا کھلا رہے تاکہ ہر ایک کو جامپور میں یہ ہو کہ جعفر کا گھر ابھی بھی ہے. اب تو میری زندگی جعفر کی ویژن کے ساتھ چلے گا. جو جعفر چاہتے تھے کہ کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ جعفر کا دروازہ بند ہوا. جب تک میں زندہ ہوں میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہی پالیسیز رکھوں. تو باقی اللہ جانے, اللہ کا کام. Ma'am, it's really honor and privilege to be here and directly speaking with you. I guess while speaking and interviewing you, I feel like I was speaking to a great intellectual brain, and it's honor for me personally. And thank you so much for having us. And thank you so much. Well, thank you, and I thank your entire team, and I'm proud to have such an educated boys. اور یہی ایجوکیشن آپ کا طاقت ہے, آپ کا فیوچر ہے. Continue to do the great job you're doing and to have the vision that you do. I'm very proud, اور I know کہ اگر جعفر آج زندہ ہوتا آپ لوگوں سے مل کے بہت خوش ہوتے اور بہت پراؤڈ ہوتے, because we need education. ہمارے چینج اور یہ سارا جو پرابلمس ہے اس کا حل پراپر ایجوکیشن ہے انشاءاللہ.
Thank you. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.